کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میں ان طاقتوروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی طاقت کا نشہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس قومی غیرت و حمیت موجود ہے۔ ہم تمہاری طاقت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور علی اعلان کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کسی طاقتور کی غلامی کو قبول کریں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عوام کے حق سے مذاق کرتے رہو، عام شہری کا مذاق اڑاتے رہو اور اپنے بڑے بڑے محلات میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر یہ کہتے رہو کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ آج یہ جلسہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ ان اسمبلیوں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلیاں کہتے ہیں، یہ عوام کی نمائندہ نہیں اور نہ ہم ان کو عوام کا نمائندہ ادارہ تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ لہذا اب ہم نے چلنا ہے، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ اس سفر میں اگر جیل آئے تو، اور جیل سے آگے اگر قبر کا مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے کو بھی انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اداروں کا احترام ہے۔ ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے، اس میں جاسوسی اداروں کے نمائندے نہیں ہونے چاہیے۔ فوج کا احترام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری دفاعی قوت ہے۔ ہر فوجی نے حلف اٹھایا ہے، جب وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے، اس کی کمیشن ہوتی ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، میں سیاست سے لا تعلق رہوں گا۔ آج سیاست پر ان کا قبضہ ہے۔ جب آپ اپنا حلف توڑیں گے تو میں علی اعلان کہتا ہوں کہ حلف توڑنے کے بعد پھر تم فوجی نہیں رہے، پھر تمہارا احترام میرے اوپر لازم نہیں رہا۔ شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ تمہاری پشت پر امریکہ ہے، شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ عالمی قوت کو اپنے کٹ پتلی چاہیے اور ہم نے کٹ پتلی حکومت بنا لی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جن پر تمہیں گھمنڈ ہے، پرسوں افغانستان سے دم دبا کر بھاگا ہے۔ اگر افغان قوم ان کو بھگا سکتی ہے اپنی سرزمین سے تو پاکستانی قوم بھی ان کو اپنی اس ملک کو بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں، ہاں اس ملک کو توڑنے میں تمہارا کردار ہو سکتا ہے۔ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور ان اجتماعات کو روایتی اجتماع مت سمجھیے۔ یہ لوگ صرف ایک جلسہ کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ انقلابی جذبے کے ساتھ اکٹھا ہیں اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں کہ جہاں تم بھی واپس نہ آ سکو اور ہم بھی واپس نہ آ سکو۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ووٹ کا ملک ہے، یہ ملک بوٹ کا ملک نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جنرل مشرف پاکستان کے ڈکٹیٹر تھے۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب مان جاؤ نا، امریکہ آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں نا۔ میں نے کہا جنرل صاحب، یہ تو میں مانتا ہوں کہ امریکہ آقا ہے، لیکن کردار دو ہیں، ایک تیرے آباء و اجداد کا کردار جس نے آقا کے سامنے سجدہ کیا، اور ایک میرے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے
ان کی خدائی اور عقائیت کا انکار کر کے اپنے سر تو کٹوا دیے لیکن جھکنے کے لیے تیار نہ ہوئے. تجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ مبارک, مجھے اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ مبارک.